آج کل ہمارے معاشرے میں بہت سارے کیا ہمارے معاشرے میں لوگوں کے اندر غصہ پایا جاتا ہے، اس کو کنٹرول کس طرح کرنا چاہیے؟ آج تھوڑی سی آدمی کو بات کرو تو کہتا ہے تیری ایسی تو تیسی، تو نے مجھے ایسی گالی کیوں دی یا ایسی بات کیوں کی؟ کہتا ہے مجھے اپنی مرضی پر چھوڑ دو، جیسا کرتا رہوں، کوئی پوچھنے والا نہ ہو۔ میرے بھائی، اللہ کے محبوب نے ارشاد فرمایا، جو شخص غصے کو کنٹرول کرتا ہے اس کو میں جنت میں داخل فرماؤں گا۔ میرے بھائی، آپ جنت حاصل کریں، غصے کو پی جایا کریں، غصے کو کنٹرول کر لیا کریں۔ غصے کو کنٹرول کرنے سے بہت سے معاملات جو ہوتے ہیں وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ غصے میں کھڑے ہوں گے، اگر مثال کے طور پر محمد حمزے نے شہزاد بھائی کو گالی دی، مثال کے طور پر، یا کوئی بات کی، اس کو بری لگی، اس کو غصہ آ گیا، اس نے 2-3 مجھے تھپڑ لگا دیا غصے کی حالت میں، یا اس نے کوئی اور گالی دے دی، تو اس طرح جو آپس کے تعلقات ہیں وہ بھی ختم ہو جائیں گے، اور جو لڑائی جھگڑا ہے وہ بھی بڑھتا جائے گا، اور آپس میں ایک دوسرے کی دشمنی ہو جائے گی۔ میرے بھائی، یہ مشکلات آتی رہتی ہیں، ان کو صبر کے ساتھ کنٹرول کرنا ہے۔ ہاں، اور غصے کا بہترین علاج یہ ہے کہ آپ ہر وقت استغفار کی تسبیح کرتے رہیں، اس سے آپ کے گناہ بھی معاف ہو جائیں گے، اور جو آپ کے دولت میں بھی اللہ پاک غیب سے اسباب پیدا فرمائیں گے۔ اور میرے بھائی، استغفار کرنے سے نا انسان میں ہمت آتی ہے، طاقت آتی ہے، اور غصے کو کنٹرول کرنے کے جو طریقے ہیں وہ بھی انسان کے اندر سارے کے سارے اندر آ جاتے ہیں، جس سے انسان ایک دوسرے سے پیار و محبت بھی بڑھتی ہے، اور ہمارے معاشرے میں اخلاقیات بڑی اہم چیز ہے۔ اس بہترین انسان وہ ہے جو دوسرے کو تکلیف نہ پہنچائے، اس سے پیار و محبت والی بات کریں، اور ان کو دین کی طرف لے کے آئیں۔ میرے بھائی، دین بڑا اہم ہے، دین آسان ہے، صرف ہمیں ہمارے شیطان جو ہے ہمارے اندر وسوسہ ڈالا ہوا ہے کہ یہ نہ کر، یہ نہ کر، یہ آپ کو مشکلات دے گا، یہ کر فلاں کر۔ میرے بھائی، نماز پڑھنے سے انسان کے جو یہ جسم کے اعضاء ہیں سارے کے سارے کھل جاتے ہیں، اور تمام بیماریوں سے بچا رہتا ہے۔ تو آج میں آپ کو یہ بات بتانی تھی غصے کے بارے میں۔ تو میرے بھائی، غصہ نہ کیا کریں، خدا کے لیے اپنے آپ بھائیوں کے ساتھ مل جل کے رہا کریں، اور استغفار کی تسبیح جو ہے نا لازمی کیا کریں۔ تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔